اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس میں پروردگار نے اپنے نیک بندوں کی اوصاف ذکر کی ہیں، اور بعض مفسرین اور مترجمین نے اس آیت کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد کی آیات میں سے شمار کیا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اچھے بندوں کی، نیک لوگوں کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جن کو جب طاقت قوت ملتی ہے تو وہ اپنی طاقت دکھاتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں سب سے بڑا ہوں، وہ کہتے نہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ ان کو نعمتیں دیتا ہے، مال سے نوازتا ہے، تو وہ گھمنڈ میں نہیں آتے، وہ مال پر اتراتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے دوسرے بندوں کو بھی شریک کرتے ہیں، اور زکوٰۃ، خمس، صدقات، خیرات الگ الگ شکلوں میں دوسرے بندوں تک وہ مال پہنچاتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی ہے وہ امروا بالمعروف، خود اچھے نہیں رہتے بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی اچھا بنائیں۔ یہ نہیں کہ خود اچھے ہیں میں بہت اچھا ہوں، نہیں، وہ میں نہیں ہوتی ان کے اندر، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے پہلے اپنے آپ کو اچھا بناتے ہیں پھر دوسروں کو بھی اچھا بناتے ہیں، اپنا کام سوچتے چلے جاتے ہیں کہ اب ہم کس طرح سے اچھا بنا سکتے ہیں۔ آج میں نے کوئی اچھی چیز دیکھی، اس کو دعوت دیتا ہوں کہ دوسرا بھی دیکھے، اپنے دوست کو، اپنی فیملی کو، اپنے فرینڈس کو، تمام لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جیسا کہ ماشاءاللہ آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں، صرف یہ کام اچھا آپ نے اپنے حد تک محدود نہیں رکھا کہ ہم سیکھ لیں، بس آ رہے ہیں کلاس میں ہم سیکھ جائیں گے، بلکہ آپ نے اس کو دنیا والوں تک پہنچانا شروع کیا۔ یہ اچھی چیز ہوتی ہے، اچھے بنیں، دوسروں کو بھی اچھے بنائیں۔ پھر چوتھی صفت وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے وہ روکتے ہیں۔ کہیں شیطان نے کسی کو بہکا دیا، ریلیشن میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، بھائی کو، اولاد کو، بہن کو، کسی کو بھی، حتیٰ باپ کو، کبھی کبھی ہو سکتا ہے باپ غلط راستے پر ہو، بیٹا صحیح راستے پر ہو، ایسا ہو سکتا ہے، تو وہ ایسا نہیں کہ اس کو کہتے ہیں جانے دو کوئی بات نہیں، وہ برائی سے اس کو روکتے ہیں، پیار سے، محبت سے۔ جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ غلط وضو کر رہے ہیں، تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آگے نہیں بڑھے بلکہ عزت و احترام کے ساتھ، ڈائریکٹ یوں کر کے بھی نہیں کہا اے آپ کا وضو غلط ہے، نہیں، کیا طریقہ استعمال کیا؟ کہتے ہیں اے بزرگ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ اس بزرگ نے جب یہ دیکھا یہ تو دونوں ایک ہی طرح سے کر رہے ہیں، سمجھ گیا کہ یہ بچے کتنے باادب ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم غلطی پر ہو، اور اس کو صحیح بھی کر دیا، چوما، پیار کیا، پیشانی کا بوسہ لیا، میری جان تم پر قربان ہو کہ تم نے مجھے اچھے راستے کی ہدایت کر دی۔ تو ہمیں صرف اچھے راستہ کی ہدایت ہی نہیں کرنی ہے، برائی سے روکنا نہیں ہے،
بزرگ اور بڑے لوگوں کی عزت کا خیال بھی کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ایک مومن کی عزت کا خیال کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی بے عزتی کر دیں، ہم اس کی توہین کر دیں، اس لیے کہ مومن کی عزت اللہ کی عزت ہے۔ اگر ہم مومن کی عزت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ کی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، تو ہمیں بزرگوں کی، اپنے بزرگوں کی عزت بھی کرنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے دیکھا ہمارے بزرگوں میں سے کوئی خدا نخواستہ ماں باپ چاچا کوئی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتے، عزت و احترام کے ساتھ ان کو وضو غلط کر رہے ہیں، خدا نخواستہ عزت و احترام کے ساتھ، لیکن ہاں یہ کام ہمیں کرنا ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے، کیا صفت ہیں؟ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اچھائیوں کی طرف لے کر آنا، برائیوں سے ان کو روکنا ہے۔ تو اچھی صفت ایک کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ الحمدللہ ہماری گفتگو زکوٰۃ کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اور اہل بیت کے بتائے ہوئے تعلیمات کو حاصل کریں انشاءاللہ۔ تو ہم زکوٰۃ کی گفتگو، پھر زکوٰۃ دو طرح کی ہوتی ہے، واجب، مستحب۔ اگرچہ اردو میں زکوٰۃ کا لفظ جو بولا جاتا ہے، یہ بھی یہاں غور کرنے کی بات ہے، اردو میں جو لفظ زکوٰۃ بولا جاتا ہے وہ صرف اس والی زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ المال جو ہم یہ پڑھتے ہیں جب اردو میں بولتے ہیں، لیکن جب فقہی مسائل میں بولا جاتا ہے، جب کتابوں میں لکھا جاتا ہے، تو زکوٰۃ کے میننگ میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ واجب زکوٰۃ ہو، چاہے وہ مستحب زکوٰۃ ہو، چاہے وہ فطرہ ہو، یہ تمام چیزیں زکوٰۃ کے ہی بارے میں بولی جاتی ہیں۔ اردو میں یہ غور کرنے والی بات ہے، زکوٰۃ صرف انہی چیزوں پر واجب ہونے کو اردو میں ہم بولتے ہیں۔ تو عام توضیح المسائلوں میں 9 چیزوں پر زکوٰۃ لکھی گئی ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کے ہاں ایک 10ویں چیز بھی ہے، مال التجارہ۔ ہماری گفتگو ابھی کیملز کے بعد کاؤ کے بعد آج شیپ پر پہنچ گئی ہے۔ الحمدللہ ہم 4 5 6 چیزوں کے بارے میں جان چکے، اب 7ویں چیز کے بارے میں آج ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ تو یہاں شیپ اور بکری سے مراد ہماری ہر طرح کی بکری ہے، جس کو بھی بولتے ہیں، چاہے وہ بھیڑ کہیں، چاہے بکری کہیں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، کچھ بھی ہو، اس میں فرق نہیں کرتا۔ بکری ہے بھیڑ یا بکری ہی کی شکل میں تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن کب واجب ہوگی؟ 2 اہم شرطیں ہیں، اور کچھ اور بھی شرطیں ہیں جو انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن 2 اہم شرطیں ہیں۔ ایک تو 11 مہینے تک وہ ہمارے پاس رہی ہو، ایسا نہیں کہ 1 مہینہ رہا، 6 مہینے پر اگر ختم ہو گئی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 11 مہینہ ہمارے پاس، تو 12ویں مہینے میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ اس نصاب تک پہنچی ہو، کم سے کم 40 بکری، یعنی 39 بکریاں اگر میرے پاس ہیں، 39 بھیڑیں اگر میرے پاس ہیں، یا دونوں ملا کر بھیڑ بکری دونوں ہم نے عرض کیا، تو 39 ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جیسے ہی 40 ہوں گی، اللہ کہتا ہے اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، اب تم الحمدللہ اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا، اب دوسروں کو بھی اللہ کی نعمت پہنچاؤ تاکہ وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکے۔ تو اللہ نے 39 تک ہمیں معاف رکھا، کوئی نہیں چاہیے، تو اللہ جانتا ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ کتنی میری ضرورتیں ہیں، کب تک میری ضرورتیں پوری ہوں گی، وہ جانتا ہے۔ وہ ایسی نہیں کہ جیسی 4 ہو گئی 10 ہو گئی، نہیں، اس نے کہا 39 تک تمہاری کوئی چیز ہم نہیں مانگتے۔ جیسے ہی 40 ہوئی، اب 1 بکری ہمیں دے دو۔ اللہ تو کھاتا نہیں، اللہ تو پیتا نہیں، کیوں مانگ رہا ہے اللہ؟ تاکہ دوسروں کے یہ سسٹم بن جائے، سسٹم بنے اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانی آئے۔ بہترین مؤمن وہ ہے جو اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے برادر مؤمن کا بھی خیال رکھے کہ اس کی زندگی کیسے چل رہی ہے، اس کی وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ یہی ہمیں زکوٰۃ سکھاتی ہے، اور میں نے پہلی ہی دن بیان یہ کیا تھا، زکوٰۃ کے حقیقی معنی یہ ہوتے ہیں جیسے ایک پھول باغ میں باغبان
پیڑ کو یا پھول کو کاٹتا ہے تو اگر اس عمل کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اگر اس نے نہیں کاٹا ہوتا تو یہ پیڑ اتنا بڑا اور پھولدار اچھا نہ بنتا، لیکن اس کے کاٹنے کی وجہ سے وہ اچھا بنا۔ تو اللہ جو یہاں پر لے رہا ہے یہ ہمارے مال کو بڑھانا چاہتا ہے اللہ، نہ یہ کہ گھٹانا چاہتا ہے۔ یہ ذہن میں نہ لائیے گا، زکوٰۃ کا حقیقی معنی غور کرنے والے یہ ہوتے ہیں عربی میں، کبھی یہ ذہن میں نہ لائے اللہ وہ کاٹ رہا ہے اللہ، تاکہ وہ محبت میرے دل میں مال کی نہ آنے پائے اور میں قربانی دے کر میرا مال اور بڑھ جائے۔ تو جیسے ہی 40 پر پہنچتے ہیں ایک بھیڑ واجب ہو جائے گی، ایک بکری دینی ہوگی۔ بکری چاہے اپنے پاس سے دے دیں آپ، جو اس میں ہے 40 میں سے ایک دے دیجئے، یا الگ سے دے دیجئے، یا حتیٰ پیسہ اس کا بازار میں جو مارکیٹ میں اس کی قیمت چل رہی وہ دے دیجئے، یا آپ آپشنل ہیں، کوئی اس میں مجبوری نہیں کہ انہی 40 میں سے آپ ایک دیں، نہیں، آپ آپشنل ہیں، چاہے انہی 40 میں سے یا الگ سے کوئی بکری لا کے یا مارکیٹ کی جو قیمت چل رہی ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، 40 کے بعد اب جتنی بڑھتی جائیں اللہ کہتا ہے نہیں زکوٰۃ نہیں ہے، 40 پر ہے، 40 ہوں گی تو ہے، 40 کے بعد جتنی ہیں 45 50 65 75 85 100 110 حتیٰ 120 تک ہیں، سب معاف ہوتا چلا جا رہا ہے، صرف 40 پر ہی دینا ہے، صرف 40 پر، اس کے آگے معاف ہے۔ جب 121 پہنچے گا تب اللہ کہتا ہے اب دو۔ آپ اگر تھوڑا اس میں غور کریں، 40 کے بعد کتنے بڑھائیں گے تو 121 ہوں گے، کم سے کم 80، تب کم سے ورنہ 81، یعنی یہاں بھی اللہ نے زکوٰۃ لے کر آپ کو ڈبل میں معاف کر دیا، ڈبل کا معاف، 40 پہ لیا تھا لیکن 80 معاف کر رہا ہے، پھر آگے بڑھنے کے بعد اتنا بڑھا رہا ہے، کتنا معاف کر رہا ہے، ڈبل، کہ جب تک ڈبل نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں، تم نہیں دو، اللہ منع کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب 121 ہوا تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اب دو۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے، 40 دونی 80 ہو جائے بھئی یہ دو دے دو، لیکن اللہ نے نہیں، اللہ نے تقریباً ڈبل ہونے کے بعد پھر کہا کہ دو۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ کیا کہتا ہے، 121 کے بعد پھر 201 جب تک نہ ہو، یعنی 200 تک اگر رہے گا معاف ہے۔ 121 پر دینا ہے، 130 150 160 170 190 حتیٰ 200 بھی ہوئی تو اللہ کہتا ہے نہیں، جب 201 ہو جائے تو اب 3 بکریاں دینی ہوں گی، 3 بکری دینی ہے۔ پھر اللہ تیسرا کیا ہے، پھر 301 پر جا کر، یعنی 100 بڑھ جائیں، 301 پر جا کر کہتا ہے 210 ہوئی، 220 ہوئی، 201 پر دینا ہے، 19 پر نہیں، 230 ہوئی، 201 پر دینا ہے، 29 پر نہیں، 299 ہوئی، اللہ کہتا ہے صرف 201 پر دینا ہے، 98 پر نہیں دینا، یہاں تک کہ 300 بھی ہو جائیں تب بھی اللہ کہتا ہے نہیں دینی، صرف 201 پر دینی، پہلے والے پر دینی ہے۔ 99 تک معاف رکھا اللہ نے، جیسے ہی ہوا 301 پھر اللہ نے کہا ایک اور بڑھا دو، اب تمہارا بڑھ گیا، جتنا جس کا بڑھتا جاتا ہے اللہ اس سے لیتا رہتا ہے، اس سے اتنا زیادہ، جتنا کم ہوگا اس سے کم لے گا۔ یہ ہے اللہ کی عدالت کہ کسی کو اللہ بغیر وجہ کے تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اس نے قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کسی کو زحمتوں میں نہیں ڈالتا۔ یہ جو شریعت بیان کی ہے، شریعت کے میننگ ہی ہوتے ہیں راستہ، شریعت کے معنی میننگ کیا ہوتا ہے، راستہ، ایسا راستہ جو بالکل صاف ستھرا دکھ رہا ہو کہ کیسے ہم کو جانا ہے، یہ معنی ہوتے ہیں شریعت کے۔ ہماری احکام شریعت یعنی راستے کے رولز، کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے زندگی ہمیں آگے بڑھانی ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا 300 تک معاف، یعنی کیا مطلب، 201 پر دینی ہے، 99 معاف۔ جیسی 100 بڑھے 301 ہوئے، اب ایک اور 404 بکرے، 4 شیپ۔ پھر اس کے بعد اللہ 400 پر آنے کے بعد
اب یہاں رول دے دیتا ہے کہ اب اپنے مائنڈ سے دینا. ہم ہر وقت شروع میں تمہیں ہم نے تربیت کر دی, شروع میں تمہیں ہم نے سکھا دیا, بتا دیا, اب تم خود سمجھدار ہو گئے ہو, اب ہم ایک رول تم کو دے دیتے ہیں, 400 اور اس سے زیادہ, 400 اور اس سے زیادہ, 500, 600, 700, 1000, جس کے پاس جتنی ہوتی چلی جائیں. اللہ کہتا ہے ہر 100 پر ایک ایک بس دیتے رہنا. یعنی رزلٹ کیا ہوا؟ 100 میں 99 تمہارے, صرف ایک ہمارا, صرف ایک. جبکہ پیدا کس نے کیا؟ اگر اللہ نہ چاہتا تو کیا یہ بکری آ سکتی تھی؟ اگر اللہ چارہ پیدا نہ کرتا تو کیا یہ بکری آ سکتی تھی؟ سب کچھ اگر دیکھا جائے تو اللہ کا, صرف میری محنت ہے. ہاں میں نے محنت کی ہے, لیکن سب کچھ شروع سے لے کر لاسٹ تک اگر اللہ زندگی نہ دیتا تو یہ پیدا ہی نہ ہوتی. اس کو زندہ کیا, لیکن یہ میری بے وقوفی ہوتی ہے کہ میں سمجھنے لگتا ہوں کہ یہ میرا ہے, در حالی کہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے. وہ سب کچھ دینے والا, 99% کام اس کا ہے, 1% صرف میری رکھوالی, میرا لے جانا, چرواہا. لیکن الٹا حساب کہ وہ کہہ رہا 99% تم رکھو, صرف 1 مجھے دو. تبھی تو 100 کا قانون ہے. ہر 400 پہنچنے کے بعد ہر 100 پر 1 مجھے چاہیے. یعنی 99 تمہارا, 1 میرا. آج کل کی گورنمنٹ اگر آپ کام کرتے ہو تو کیا لیتی ہے؟ 12 سے 18% کم, کبھی 28%, کبھی 30% بھی لے لیتی ہے ٹیکس. آپ سوچو اللہ کتنا کہہ رہا ہے, نہیں 1 مجھے صرف چاہیے. 199 تمہارے ہیں, 1 مجھے دو. وہ بھی میں اللہ غنی ہو کر اپنے لیے نہیں, تم جیسے انسانوں ہی کی زندگی اچھی بنانے کے لیے یہ کام یہ تم سے مانگ رہا ہوں. اللہ ہو کر ہمیں اللہ کی بات کو سمجھنا چاہیے, اللہ کے تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے, اے اللہ تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں, مجھے اپنے راستے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ اللہ ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد سے آشنا ہونے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.